السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور انسان کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مزید تعلیم دینے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائیں، ان پر کچھ کتابیں بھی نازل کی۔ ایسی ہی ایک کتاب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل فرمائی، جس کو آج قرآن کہا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات عبرت کے لیے اور بے شمار احکامات رہتی دنیا تک کے رہنمائی کے لیے نازل فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو واقعات اور جو قصص بیان کیے ہیں، وہ صرف اور صرف انسان کو سکھانے کے لیے اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائے۔ ان قصوں کا اور ان واقعات کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ بطور کہانی ہے اور بطور کہانی کے انہیں صرف کہانی کے طور پر ہی سنا اور پڑھا لکھا جائے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان واقعات سے کچھ سیکھنے کا حکم فرمایا اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے واقعات اور قصوں کی شکل میں بیان فرمایا۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ یا قصہ ذکر کرنے لگا ہوں، جس کو آج کے محاورے کے مطابق جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یا جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں کچھ کہہ سکتی۔ تو دوستو، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل دا نالج سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، قرآن کریم کی آخری پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ البروج کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں ایک واقعہ مذکور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں بھی نقل کیا گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہا جاتا تھا، اور وہ راہب توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو یہ راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے۔ اب جب اس نے وہ پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا ضرور کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سب کو توحید کے انکار کرنے پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس بادشاہ نے اس نابینا شخص کو اور راہب کو تو آری سے کٹوا دیا، اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ سارے وہاں سے لڑک کر مر گئے، لیکن لڑکا زندہ رہا۔
بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سارے ساتھ لے جانے والے ڈوب گئے۔ لڑکا پھر بھی سلامت رہا۔ بادشاہ عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں لگاؤ اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، یہ کہہ کر پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے گا اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ وہ لڑکا جب تک اللہ کے ساتھ جڑا رہا تو اللہ نے اسے اس ظالم بادشاہ سے بچانے کا ہر طور پر بندوبست کیے رکھا، اور آخر کار جب وہ بادشاہ مجبور ہوا کہ اس بچے سے کیسے جان چھڑائی جائے تاکہ لوگ میرے سے ہٹ کر اس ایک اللہ کی طرف نہ جائیں، تو اس نے اسی بچے سے اس کا حل پوچھا اور اس بچے نے اس کا جو حل بتایا اسی پر اس بچے کو وہاں سے ختم کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور اس سے یہ بھی سبق آپ کو حاصل ضرور ہوا ہوگا کہ جو شخص اللہ سے اپنی دوستی قائم کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا ہے اور اس سے اپنی دوستی کا مکمل حق ادا کرتا ہے۔